خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ دائمی سرچشمہ ہدایت ہے، مینار نور اور منبع علوم ہے۔ یہی وہ صحیفہ ہے، صحیفہ ہدایت ہے جو انسانوں کو مادی، روحانی، فکری، تہذبی، تمدنی، معاشی، سیاسی، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جو ہے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک مبارک رات میں قرآن مجید کے کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر خواتین و حضرات نازل کیا گیا، اور بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں خواتین و حضرات اتارا۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں ہم نے اتارا۔ ہم نے اس قرآن کو جو ہے برکت والی رات میں اتارا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے۔ بالکل ناظرین محترم، اس پاک کتاب سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اس لیے اب بڑھتے ہیں ہم آگے پیغام حق کی جانب، اور ہدایت خدا کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو، اور تفسیر قرآن پاک جو ہے وہ سنیں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تفسیر قرآن کا جو دور ہے، اور میں اور نمرہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، لیکن اس امید اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہمیں پاکستان کو، پوری مسلم امت کو آپ نے اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ بالکل جی، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 18واں پارہ اور سورہ مومنون کا آغاز اس بات کے بیان سے ہوا کہ کامیابی اور حقیقی کامرانی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے۔ کامیاب کون؟ اس کا جواب ہے اہل ایمان۔ اب سوال یہ کہ اہل ایمان کون؟ کیا صرف جس نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا جس نے صرف کلمے کا اقرار و اظہار کر لیا وہ مومن ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید یہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایمان والوں کی بھی کچھ علامات ہیں، ان کی کچھ خوبیاں ہیں، صفات ہیں۔ جو شخص یہ خوبیاں اپنا لیتا ہے گویا اللہ نے اسے اہل ایمان کی صفات عطا فرما دی۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی یہ کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ دوسرا فرمایا وہ لغو کاموں اور لغو باتوں سے خود کو بچاتے ہیں۔ ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے وہ فضول نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا، وہ یاوہ گوئی نہیں کرتے، بلکہ ایک ایک لفظ جچا تلا اور مقصد کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، مالی حقوق کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ چوتھا فرمایا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان، اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ترتیب کے ساتھ 8 خوبیاں اللہ نے بیان فرمائیں کہ یہ اہل ایمان کی خوبیاں ہیں، اور جن کے اندر یہ خوبیاں دکھائی دیں سمجھ لو کہ وہ کائنات کے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کے برسنے کی بات کی، اسے محل نعمت میں بیان کیا، اپنا انعام قرار دیا، اور انہی کو ہی یعنی بارش کے قطروں کو ہی زمینی پیداوار کا سبب قرار دیا، نباتات کے اگنے کا سبب، فصلوں کے اگنے کا سبب، اور درختوں کے، پھلدار درختوں کے اگنے کا سبب آسمان سے برسنے والی بارش ہی کو قرار دیا۔ اس
एक्स्ट्रा मसान, ट्राई टैंग मैंगो का फ्रूटी फ्लेवर और रखें अपने बच्चों को रिफ्रेश्ड। टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। जब बात की नबातात की तो ख़ास तौर पर यहाँ अल्लाह ताला ने खजूरों का तज़किरा किया और खजूर के साथ जैतून का जिक्र किया। इसमें इशारा इस तरफ भी है कि ये दोनों फल इंसान के लिए इंतहाई इफादियत रखने वाले फल हैं और दिलचस्प अमर ये कि इनमें खुराक होने का, बाकायदा ग़िज़ा होने का पहलू भी है और उसके साथ साथ इनके फल और रिफ़्रेशमेंट होने का भी पहलू मौजूद है। गोया ये कामिल ग़िज़ा भी हैं और ये तबीयत में ताज़गी पैदा करने वाली खुराक भी है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमा दी है। हज़रत नूह का तज़किरा एक मरतबा फिर यहाँ किया गया और ख़ास तौर पर यहाँ उन्हें जो हुक्म दिया गया कश्ती बनाने का, हालांकि वहाँ पानी कोई नहीं था, लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाई और फिर वहाँ पे जिस वक्त फफारत तन्नूर के लफ्ज़ के तन्नूर से पानी फूट पड़े, मतलब यह कि तन्नूर तो आग जलने की जगह होती है, वहाँ पानी का तसव्वुर नहीं। आग और पानी दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो तन्नूरों में से भी पानी फूट पड़ा। समझाया ये गया कि जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए तो फिर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, बंदे को सरे तस्लीम खम करना चाहिए, इसी में उसकी आफियत और खैरियत है। हज़रत नूह को हुक्म हुआ कश्ती बनाने का, उन्होंने एक लम्हे को भी ये सवाल नहीं किया। जिस तरह उन्हें कश्ती बनाता देखकर अहले बातिल और अहले कुफ्र मजाक उड़ाते, तमस्खर करते कि जी अब ये कश्ती रेत पे चलेगी, लेकिन हज़रत नूह की जानिब से एक लम्हे के लिए भी ये सवाल नहीं उठाया गया कि मैं कश्ती बना तो लूँ, कश्ती चलेगी कहाँ। सवाल इसलिए नहीं उठाया गया तक कि हुक्म था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उन्होंने उस हुक्म की इत्तिबा की, नतीजा ये निकला कि वही कश्ती उन्हें तूफ़ान से बचाने का ज़रिया साबित हो गई। दूसरा सबक हमारे लिए ये इंसानियत की निजात नबुव्वत की कश्ती में सवार होने में है। इंसानियत के लिए कामयाबी और कामरानी, मसाइब और मुश्किलात से छुटकारा उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं जब इंसान सफीना नबुव्वत में सवार नहीं हो जाता। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें यही रग़बत दिलाई, यही हुक्म इरशाद फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया और जो इससे पीछे रहा वो हलाक और बर्बाद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले कुफ्र की जानिब से उठाए जाने वाले एक और एतराज़ का जवाब कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर दिया, यहाँ ख़ास तौर पर उसका फिर तज़किरा किया। जब कोई भी नबी और रसूल, ख़ास तौर पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि ये नबी कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, अगर हम अपने जैसे बशर की इत्तिबा करें तो हम तो खसारे में। यानी उनके कहने का मकसद ये, अल्लाह ने रहनुमाई के लिए उतारना ही था तो कोई फरिश्ता उतारा होता जिसको देखते और देख के हमारे लिए उसे अपना रहबर और रहनुमा, पेशवा तस्लीम करना आसान होता। इन्हें तो हम अपने जैसा पाते हैं। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये बात बार बार बयान की ताकि ये फ़लसफ़ा क़ारी कुरान की समझ में आ जाए। असल बात यह है कि जैसा इब्न खुल्दून ने एक जगह लिखा कि इंसान को ज़िंदगी के एक एक लम्हे तरबियत की ज़रूरत रहती है। वो कहते हैं कि यहाँ तक कि इंसान को सोने जागने और खाने पीने तक के उमूर में भी तरबियत की ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है कि उसके सामने कोई रोल मॉडल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर फ़रिश्तों को भेजता तो फ़रिश्ते तो खाने पीने से पाक हैं, फ़रिश्ते सोते भी नहीं हैं, तो फिर इंसान को सोने जागने के अखलाक कौन सिखाता? इंसान को खाने और पीने के करीने और सलीक़े कौन सिखाता? अल्लाह ने अंबियाए किराम को लिबादा बशरियत में भेजा, उन्होंने इंसानियत के दरमियान इंसानों वाली ज़िंदगी, बशरी ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने ये सारे काम प्रैक्टिकली करके बताए कि तुम्हारे लिए ये काम करने का तरीक़ा क्या है और सलीक़ा क्या है। अगर ये इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि ये खाते हैं चूँकि और हम भी खाते हैं तो ये हम जैसे हैं। फिर इंसान मनसब नबूवत की अज़मतों को तस्लीम कर लेता है और उसके लिए ये तस्लीम करना आसान हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल-मुमिनून की आय करीमा नंबर 51
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور اچھے کام کرتے رہو. مصطفیٰ ہے. آگے قرآن مجید فرقان حمید نے زندگی گزارنے کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہمیں سکھایا. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرنی، بلکہ جواں مردی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس برائی کا اثر تم بھلائی کے ذریعے دور کرو، اور تم برائی کے بدلے میں بھلائی کرو، احسان کرو. یہی انسانی اخلاق کی عظمت ہے، یہی انسانی کردار کی بلندی ہے، یہی رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کا اسوہ کریمانہ ہے. برزخی زندگی یعنی یہ والی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کے درمیان جو قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی ہے، اس کی طرف بڑا بلیغ اشارہ آیت کریمہ نمبر 100 میں کیا گیا، 100 آیت نمبر. فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے اس دن تک جب انہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور اسی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. دنیا میں اہل کفر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے قیامت کا منظر نامہ پیش کیا کہ قیامت والے دن جب اہل حق کو اللہ بلند درجے عطا کرے گا، اہل کفر اور اہل باطل دوزخ میں ڈر رہے ہوں گے، اس وقت وہ انہیں دیکھ کے جب حسرت کا اظہار کریں گے تو ان سے کہا جائے گا یہی ہیں وہ نیک دل لوگ جن کا تم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو اللہ نے انہیں کیا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا گیا؟ انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد یہاں یاد دلایا گیا. اے انسان، تیری تخلیق بے مقصد نہیں، تجھے لایانی پیدا نہیں کیا گیا، نہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہوا کہ تم عرض وجود میں آ گیا، بلکہ ایک مقصد ہے، اعلیٰ مقصد، جس کی تکمیل کے لیے تیری تخلیق کی گئی. انسان صحیح معنوں میں انسان وہ ہے جو اپنے مقصد تخلیق کو فراموش نہیں کرتا، یاد بھی رکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. سورہ نور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم القدر سورت، جس میں اللہ رب العزت نے اسلامی حدود کا بیان کیا. کہنے والوں نے کہا کہ یہ سورت جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہو، پڑھی جاتی ہو، پڑھائی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی بے حیائی سے محفوظ رکھتا ہے، بدکاری سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور انہیں کردار کا حسن اور عظمت عطا فرما دیتا ہے. سورہ نور میں خاص طور پر ایک مفہوم بڑا زور دے کے بیان کیا گیا، اور وہ یہ کہ اللہ کی حدود قائم کرنے کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے اور اسے رحم دلی کا نام نہیں دینا چاہیے. معاشرے پر رحم کھانا یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو کما حقہ نافذ کیا جائے، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہیں سزا دی جائے تاکہ معاشرہ جرائم سے بھی پاک ہو سکے اور مجرموں سے بھی. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی خاص طور پر یہاں مذمت کی گئی. اس جرم کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا، قابل حد جرم قرار دیا گیا، بلکہ اسی صورت کی آیت کریمہ نمبر 23 کے اندر ان لوگوں پر لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں رب کی طرف سے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. اب جب تہمت کی بات ہوئی تو ایک عام عورت پر تہمت لگانا اتنا گناہنا جرم ہے، تو یہاں واقعہ افک کا بیان بھی ہوا. وہ لوگ جنہوں نے حرم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر العیاذ باللہ تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. حضرت عائشہ کی پاک دامنی، ان کی برات کا اعلان سورہ نور کی ان آیات بینات میں کر دیا گیا. مومنوں کو یہ سبق دیا گیا اگر ان تک کوئی خبر اڑتی اڑتی پہنچے بھی تو انہیں ایمان والوں کے معاملے میں حسن ظن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا یہ مومنانہ شان کے لائق نہیں ہے. وہ ہر بات کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی تہ میں اترتے ہیں، خاص طور پر ایمان والوں کے معاملے میں وہ حسن ظن رکھتے ہیں. یہی سبق ہے دین کا، مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھو. سورہ حجرات کے اندر کہا گیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانیوں سے خود کو بچاؤ. اگر حسن ظن رکھا جاتا تو شاید اس طرح کے معاملات پیش
نہ آتے۔ وہ لوگ جو بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں، فحاشی پر مبنی چیزوں کو آگے پھیلاتے ہیں، آج کل کے دور میں جب موبائل کلچر نے آج کے نوجوان سے حیا کی قدریں چھین لیں، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام معاشرے کو اصلاح کا پیغام دیتا ہے کہ وہ لوگ جو فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، ان لوگوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کے کاموں سے۔ جو پرائیویٹ لائف ہے انسان کی، اس کی زندگی کی پرائیویسی کی حفاظت کی ترغیب سورہ نور میں دلائی گئی۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو بغیر اجازت مت جاؤ، جانے سے پہلے تمہارے لیے اجازت لے لینا لازم ہے۔ اور پھر وہ بھی سبق سکھایا گیا کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، مل جائے اجازت تو چلے جاؤ، لیکن اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس پلٹ جاؤ۔ اور اس معاملے میں اس بات کو مائنڈ بھی نہ کرو، ایمان والے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ نگاہ بہکتی ہے تو انسان بھٹکتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کی جائے تو انسان کردار کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر موجود مختلف مخلوقات کا تذکرہ فرمایا، انہیں رزق عطا کی جانے کی بات کی تاکہ انسان بھی سمجھ لے کہ اصل رزق دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر امامت انسانیت کی بات کی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اگر تم ایمانی راہوں پر قائم رہے اور عمل صالح اور تقوی کی راہ پر، تو اللہ تعالیٰ زمین میں تمہیں ضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ امامت انسانیت کا کام اللہ تعالیٰ تم سے ضرور لیا جائے گا تجھ سے کام قوموں کی امامت کا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان راستہ وہ اختیار کرے جو راستہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا۔ سورہ فرقان بالکل اس کے آغاز میں اس راستے کا تعین کر دیا گیا کہ وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، اس لیے کہ قرآن کو فرقان کہا گیا۔ حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔